بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الخمس ما یجب فیہ الخمس یجب الخمس فی سبعۃ اشیاء۔ کتاب الطہارت مکمل ہوئی، کتاب الصلاۃ مکمل ہوئی، کتاب الصوم مکمل ہوئی، کتاب الزکوٰۃ بحمد اللہ مکمل ہوئی۔ اب بحث آ گئی ہے خمس کی۔ خمس اصل خمس پر ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ اسلام میں خمس نام کا ایک مالی نظام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ البتہ اختلاف ہے اس کے فرعی مسائل میں۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ خمس فقط جنگی غنائم پر ہوتا ہے۔ جب لشکر اسلام لشکر کفر پر میدان جنگ میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس میں جو مال حاصل ہوتا ہے خمس فقط اسی پر ہوتا ہے۔ لیکن علماء شیعہ وہ کہتے ہیں نا، فقط اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے، چونکہ غنیمت غنم کہتے ہیں غنیمت کو، غانمہ یعنی کسی شے پر کو پا لینا، ٹھیک ہے جی، بغیر مشقت کا۔ گزارش کرتا ہوں کہ اس کے ترجمے جو انہوں نے اہل لغت نے کیے ہیں۔ بہرحال شیعہ کے نزدیک، امامیہ کے نزدیک خمس فقط مال غنیمت جو کہ جنگ سے حاصل ہوتا ہے اس پر نہیں ہے، باقی عام ہے اور چیزوں میں بھی ہے۔ ایک فہرست ذکر فرمائی کہ ہمارے ہاں امامیہ میں 7 چیزوں پر خمس واجب ہے۔ آسان سی بات ہے، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں، ان پر کب خمس واجب ہوتا ہے، ہر ایک پر خمس کی دلیل کیا ہے، بعض میں نصاب بھی ہے، اس نصاب کیا ہے، وہی انداز بالکل آسان سا، کوئی زیادہ گہرائی والی بات نہیں ہے۔ کتاب الخمس ما یجب فیہ الخمس یجب الخمس فی سبعۃ اشیاء، 7 چیزوں میں ہمارے نزدیک۔ نمبر 1 غنائم الحرب، جب لشکر اسلام لشکر کفر سے لڑتا ہے، جنگ ہوتی ہے اور مسلمان جب ان پر کامیابی حاصل کرتے ہیں تو جو ان کفار کے مال ان کے ہاتھ میں آتے ہیں ان کو اس کو غنیمت کہتے ہیں، اس پر خمس دیا جاتا ہے۔ احکام کیا ہیں انشاءاللہ آئیں گے۔ نمبر 2 المعادن، کانے، جن کو اردو میں ہم کان کہتے ہیں، جیسے جو چیزیں جیسے کوئلہ نکلتا ہے، فلاں نکلتا ہے، نمک نکلتا ہے، یہ سارے فرماتے ہیں المعادن، کانے، ان پر بھی خمس واجب ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا؟ اذا بلغت قیمتها 20 دینارا، بشرطے کہ جو کان سے مال نکلا ہے اس کی قیمت 20 دینار تک ہو تو۔ وما شک فی بلوغ ذالک، اور اگر ہمیں شک ہو کہ پتہ نہیں اس کی قیمت 20 دینار تک ہے یا نہیں ہے، لا یجب التخمیس، پھر اس پر خمس واجب نہیں، ٹھیک ہو، ختم۔ فرماتے ہیں والخمس یتعلق بالباقی بعد استثناء معونۃ التحصیل۔ توجہ آقا جان، کان، یہ جو لوگ کوئلہ نکالتے ہیں یا جو نمک نکالتے ہیں، جو کانے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو، اس کو نکالنے میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ ان کی باتیں فرماتے ہیں، اس کان میں سے جو نکل رہا ہے اس کو حاصل کرنے پر جو اخراجات ہوئے ہیں، ان اخراجات کو مستثنی منہا کرنے کے بعد خمس۔ مثال دیتا ہوں،
اگر آپ نے کوئلہ نکالا اور اس پر جو آپ کا خرچہ آیا ہے مثلا ایک کان کا وہ ہے 1 کروڑ روپیہ مثلا، تو وہ 1 کروڑ آپ نے منہا کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو بچے گا اس پر خمس ہوگا۔ البتہ اذا کان المجموع بقطع النظر عن الاستثناء، البتہ وہ جو ہم نے اخراجات نکالنے ہیں اس سے قطع نظر مکمل جو کچھ نکلا ہے، اگر وہ سارا حد نصاب تک ہے، کیا مطلب جتنا کوئلہ نکلا ہے فرض کرو اگر وہ 20 دینار کی قیمت کا ہے، خمس واجب ہوگا، لیکن ادا کب کریں گے؟ پہلے تمام اخراجات نکال لیں، جو بچے گا اس بچے ہوئے پر خمس ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آسان، تفصیل لگی آئے گی انشاءاللہ آگے۔ تیسری چیز جس پر خمس واجب ہے وہ ہے الکنز، خزانہ، انشاءاللہ آگے وضاحت کریں گے کہ اذا بلغ 20 دینارا، کہ اگر اس کی مالیت، اس کی قیمت 20 دینار یا 200 درہم کے مساوی ہو، وَكَوْنَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمَسْكُوكَيْن، اور وہ سونا اور چاندی جو سکہ دار، جو بہت اور کرنسی استعمال ہوتے ہیں، وہ اس سے ہو، وَالْكَلَامُ فِي الْمَعُونَةِ هُوَ الْكَلَامُ فِي الْمَعَادِنِ، جیسے ہم نے اوپر کان میں کہا ہے کہ اخراجات منہا کرنے کے بعد، اس میں بھی اگر اخراجات ہوئے ہیں تو وہ منہا کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہو گئے؟ دینار سونے کے ہوتے تھے اس زمانے میں اور درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ خوب، اسی طرح فرماتے ہیں چوتھی چیز جس پر خمس ہے ما اخرج من الماء بالغوص، کہ اگر آپ نے غوطے کے ذریعے، وہ سمندر کے نہروں کے جو لوگ ہوتے ہیں غوطہ لگا کے پانی کے اندر سے کوئی چیز نکالی ہے جو چیز قیمتی ہے، اذا بالغ دینارا، اگر اس کی مالیت، اس کی قیمت 1 دینار کے برابر ہے، اس پر خمس واجب ہے، لیکن بعد استثناء المون، اگر اس پر کوئی اخراجات آئے ہیں تو ان کو منہا کرنے کے بعد خمس دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پانچویں چیز جس پر امامیہ کے نزدیک خمس واجب ہے وہ ہے المال المختلط بالحرام، وہ مال جو حرام کے ساتھ مکس ہو جائے، یعنی حلال و حرام مکس ہو گیا، اذا لم یتمیز، اور اب وہ جدا نہیں ہو سکتا، سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں سے حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے، اس طرح کا اختلاط ہو گیا کہ اب ان کو جدا ممکن نہ ہو۔ وَلَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ، اور جو دوسرے کا مال ہے اس کے مالک کا بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کس کا ہے، وَلَا مِقْدَارُهُ، مقدار کا علم بھی نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں جو ہے دوسرا مال اس میں آ گیا ہے، ایسی صورت میں بھی اس کا خمس دیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ چھٹی چیز جس پر خمس واجب ہے وہ ہے الارض التی اشتراہ الذمی من مسلم، کہ اگر کوئی کافر ذمی کسی مسلمان سے زمین خرید کرتا ہے، یعنی خریدار کافر ذمی ہو اور بیچنے والا مسلمان ہو، تو اس کافر ذمی سے بھی اس پر خمس لیا جائے گا۔ خوب، نمبر 7، ساتویں چیز جو زیادہ مبتلا بہ ہے، جو ہم سب کے ساتھ مربوط ہے، وہ ہے ما یفضل من مؤونۃ السنہ، ہماری جو سالانہ انکم ہے، سال بھر کے اخراجات نکالنے کے بعد جو بچ جائے اس پر خمس ہے۔ میرا سالانہ خرچہ ہے فرض کرو 6 لاکھ روپے اور میری آمد ہوئی ہے مثلاً 6.5 لاکھ روپے، تو جو خرچ ہو گئے، اگر فرض کرو سال کے بعد میرے پاس 50,000 بچا ہے، اسی پر خمس ہوگا، لاکھ بچا ہے اسی پر خمس ہوگا، الاخری 100 روپیہ بچا ہے اسی پر خمس ہوگا، یعنی جو بھی سال بھر کے اخراجات نکالنے کے بعد بچ جائے گا۔ تفصیل آئے گی، یہ فی الحال ایک ہیڈنگ تھی۔ فرماتے ہیں اب ہم بحث کرتے ہیں اس میں کہ کیا دلیل ہے کہ خمس احکام اسلامی میں سے ایک حکم ہے، اسلام کے مالیاتی نظام کا ایک اہم رکن ہے خمس، خود اصل خمس کے وجوب پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں نص قرآن،
اچھا جی، فرماتے ہیں اما اصل وجوب الخمس، ایک ہے خمس واجب ہے، دوسرا ہے کس کس شے میں واجب ہے، وہ علیحدہ ہے۔ اصل وجوب خمس، آیا خمس نام کے کسی مالیاتی نظام کا اسلام میں کوئی تصور ہے یا ایسا کوئی نظام ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں بالکل۔ اصل وجوب خمس پر دلیل فَهُوَ مِن ضروریات الدین، خمس کا وجوب ضروریات دین میں سے ہے، یعنی ہر وہ شخص جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے وہ نماز روزے کی طرح اصل خمس کے وجوب کا بھی قائل ہے۔ ایک بدیہیات میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے۔ نمبر 2، قد دل علیہ، قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ انفال آیت نمبر 41، پوری آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پوری آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ہے آیت مجیدہ جو اصل وجوب خمس پر نص ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فرماتے ہیں لم یقع الخلاف بیننا و بین غیرنا فی اصل وجوب ہی، اصل وجوب خمس میں کہ آیا اسلام میں خمس نام کا کوئی نظام ہے یا نہیں، یعنی اصل وجوب خمس میں ہمارے اور ہمارے غیر یعنی امامیہ اور غیر امامیہ کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے۔ پھر خلاف کس میں ہے؟ ہاں، انما الخلاف فی عمومہ لغیر غنائم الحرب، اصل خمس کے وجوب میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے کہ آیا یہ خمس جنگی غنائم کے علاوہ دیگر جو غنائم جو بچت ہوتی ہے آیا اس کو بھی یہ شامل ہے یا شامل نہیں۔ فقال غیرنا بالعدم، غیر امامیہ نے کہا کہ جی خمس اسلام میں ہے لیکن فقط جنگی غنائم پر ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ لَا يَبْقَى مَوْرِدُ الْخُمُسِ فِي زَمَانِنَا، تو اس کا مطلب یہ آج کل ہم زمانہ غیبت میں ہیں، نہ کوئی نبی کا زمانہ ہے نہ کسی امام کے حضور کا زمانہ ہے، تو اس کا مطلب پھر اس زمانے میں تو کوئی خمس کا مورد ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، او یقل یا بہت کم ہوگا۔ بینما المعروف بیننا العموم، جبکہ شیعہ میں مشہور کیا ہے کہ نا العموم، کہ یہ خمس فقط غنائم جنگی کے ساتھ مختص نہیں ہے، جنگ کے علاوہ جو غنائم ہیں جو بچت ہوتی ہے یہ اس کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں۔ نمبر ایک خود اس کا معنی غنیمت کسے کہتے ہیں، دوسرا روایات بھری پڑی ہیں۔ غنیمت غانمہ سے ہے، غون اس کا معنی ہوتا ہے الفوز بالشیء، کسی شے پر کامیاب ہونا، کسی شے کو پا لینا بغیر مشقت کے۔ آپ المانی میں جائیں تو وہاں چونکہ مختلف جو ڈکشنریاں ہیں ان سب کو اس نے جمع کیا ہے، سارے لوگ اس کا معنی یہی کرتے ہیں کہ یہ غنم یا غانمہ اگر فعل بنائیں گے تو اس کا معنی ہے کسی شے کو پا لینا بغیر مشقت کے،
لغت میں کہیں بھی اس کا معنی فقط غنائم جنگی نہیں ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، فقط وہی معنی اس کا نہیں ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ جو ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اس غنیمتم کے ہم جب لغوی معنی کو دیکھتے ہیں تو لغوی لحاظ سے بھی یہ فقط غنائم جنگی کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرمانا، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اسی قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال ہوا جو فقط جنگی غنائم کے ساتھ مختص نہیں ہے، جیسے آگے آیت بھی آ رہی ہے۔ کوئی کہے کہ جناب یہ جو سورہ انفال کی آیا 41 ہے، اس سے پہلے جو 40 ہے، یعنی جہاں 9واں پارہ ختم ہوتا ہے 10واں شروع ہوتا ہے، جہاں ختم ہو رہا ہے جو آخری آیت ہے اس میں جو بات ہو رہی تھی جنگ کی، یہ 39 میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ تو جنگ کی بات ہو رہی تھی، تو سیاق کلام تو بتاتا ہے کہ یہ ساری جنگ سے مربوط بات تھی۔ فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر زمان میں جنگ کی بات ہو رہی تھی تو اگر جنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فقط غنائم جنگی کے ساتھ مختص ہو گئی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک حکم کلی کو تطبیق کیا گیا ایک مصداق پر، کہ جیسے یہ جنگ میں تمہیں کچھ ملتا ہے تو اس پر خمس ہوتا ہے، تو یہ ایک مصداق ہے، ایک کلی کو ایک مصداق پر ہم تطبیق کرنے کے لیے کئی دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ دو دلیلیں ہمارے پاس کہ خمس فقط غنائم جنگی کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ نمبر 1 اس کا معنی لغوی، نمبر 2 روایات۔ اچھا فرماتے ہیں الاول ان الغنیمت لغتاً، غنیمت کا لغوی معنی، جیسے میں نے گزارش کی ہے فعل پڑھیں گے تو غانمہ یا غنم، الفوز بالشیء بلا مشقہ، آپ المعانی میں چلے جائیں تو اس میں بھی تقریباً سب نے یہی معنی اس کا کیا ہے۔ تو اب اس کا جو لغوی معنی ہے تعم مطلق الفائدہ، وہ ہر فائدے کو، ہر بچت کو شامل ہے، لا خصوص غنائم الحرب، فقط جنگی غنائم کے ساتھ مختص، جو بھی تمہیں فائدہ ہو، جو بھی تمہیں بچت ہو، جہاں سے بھی ہو، انشاءاللہ جو ہم نے موارد بیان کیے سے مربوط ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا، پوری آیت اس طرح ہے، سورہ نساء آیت نمبر 94، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اگلا جملہ ہمارا محل شاید یہ ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ہمارا محل شاہد یہ ہے، کون سا؟ کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیاوی مفاد کے طالب ہو جبکہ اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں۔ اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں کا مطلب کیا ہے؟ جنگی غنائم بہت ہیں یا فوائد بہت ہیں؟ تو یقیناً مراد مطلق فائدہ۔ والسیاق لا يدل علی الاختصار، لہذا کوئی کہے کہ جناب عالموں سے پہلے جو آیت تھی
ایک دو آیات، ان آیات میں تو بعد وقاتلوہم، وہ تو جنگ کی بات ہو رہی تھی، تو ممکن ہے یہ بھی اسی جنگ سے مربوط ہو۔ فرماتے ہیں سیاق لا يدل علی اختصاص، سیاق دلالت نہیں کرتا اس آیت خمس سے پہلے والی آیات کا جو گفتگو چل رہی تھی کہ یہ غنیمت مختص ہے غنائم جنبی کے ساتھ۔ کیوں؟ لامکان ہے یکون ذالک، کیونکہ ممکن ہے کہ یہاں پر اس کو اس باب سے ہو کہ من باب تطبیق الکلی علی بعض مصادیقہ، کہ کلی کو کسی ایک مصداق پر منطبق کیا گیا ہو سمجھانے کے لیے کہ جیسے یہ اس کا ایک مصداق ہے، یہ بھی بچت ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کلی ہو حکم بچت کا جس کا ایک مصداق غنائم جنگی ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ دوسری دلیل ہمارے پاس کہ غنیمت فقط غنائم جنگی کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ مطلق فائدہ، مطلق بچت، جو بھی فائدہ ہے، جو بچت ہے، اس کے لیے اور روایات الخاصہ آلات، یا انشاءاللہ ہم ان 7 چیزوں میں جب روایات ائمہ سے، پیغمبر اکرم سے نقل کریں گے تو ان سب کا ذکر آ جائے گا، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ غنیمت فقط جنگی غنائم کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ مطلق فائدے کو یہاں مراد ہے، اور ان پر خمس واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کہ کس کس چیز پر خمس ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلے درس سے پھر ترتیب کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔